السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشمی درس حدیث کے معزز سامعین، اس چینل میں علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کے عنوان سے ایک سیریز پیش کی جا رہی ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات یعنی حدیث سے انکار کیا جائے گا، نئے عقیدے اور نئی حدیثیں رائج ہوں گی، قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، علم اٹھایا جائے گا، عمر میں بے برکتی ہوگی، کنجوسی عام اور قتل کی کثرت ہوگی، سود عام ہوگا، چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا، گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے، موت کی تمنا کی جائے گی، مال کی کثرت ہوگی، جھوٹے نبی ہوں گے، زلزلے بہت آئیں گے، امت محمدیہ یہود و نصارہ اور فارس و روم کا اتباع کریں گی، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا قتل کریں گے۔ اس قسم کے عنوانات سے مختلف ایپیسوڈ پیش کیے جائیں گے، لیکن قسط اول شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کا آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ معزز سامعین، غیب کا علم صرف اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا، آئندہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، اس کے متعلق صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام سے جو ثابت ہے، انہوں نے جو بتایا وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے، جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جتنا علم آپ کو ہے اتنا مجھے بھی ہے، یعنی وہ شخص قیامت کے حوالے سے نہیں جانتا تھا، یعنی جس طرح قیامت کا علم اس بندے کو نہیں تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہ تھا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کس دن واقع ہوگی۔ ہاں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی کی، جن میں سے کچھ پورا ہو چکا اور کچھ آگے مستقبل میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دور حاضر میں واقع ہو رہی ہیں اور حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں یا آئندہ واقع ہونے والے حالات کے لیے تمہید کی مانند ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا اور وہ یہ سب سن کر یقین کر لیں گے کہ داعی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا، کیونکہ 1400 سال برس پہلے آئندہ زمانے کے آنے والے فتنوں اور گمراہ کن لیڈروں اور عالمگیر حوادث سے باخبر کر دینا اور اس یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ گویا آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، اسی انسان کا کام ہو سکتا ہے جسے خدا ہی نے علم کی دولت سے نوازا ہو۔ اب ہم اس قسط اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جو قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے، ان میں سے اب کچھ ذکر ہو رہے ہیں۔ مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ مولانا محمد عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں یوں فرماتے ہیں کہ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے، دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ ٹائل، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش اور پیش بہا پردے اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان بنیادی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔
بہقی کی روایت میں ہے جو شعب الایمان میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ایپیسوڈ یعنی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔